رب سے ڈریں، ولا يبخس منه شيئا، اور وہ کاتب اس کے اندر لکھنے میں ذرا بھی کسی طرح کی کتر پیوت نہ کرے. فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل. فرمایا کہ جس پر حق آ رہا ہے اگر وہ بے وقوف ہے، مثال اس کی کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ مثلا کسی شخص نے قرض لیا، فوراً مر گیا، جان نکل گئی، ہو سکتا ہے. اب یہ قرضہ کس پر آتا ہے؟ اس کے وارثوں پر. اب وارث میں کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بیچارہ کوئی پاگل ہو، بے وقوف قسم کا، اور وہ سمجھتا نہ ہو معاملات کو. مال تو ہے، دیندار تو ہوگا، مگر سوال یہ کہ اب یہ ساری چیزوں کو نہیں سمجھ رہا، یا بہت چھوٹا بچہ ہے، وارثوں میں چھوٹا بچہ ہے، وہ سب ان چیزوں کو نہیں طے کر سکتا کہ لکھا پڑھی اب کرے وہ. اس لیے فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق آ رہا ہے اگر وہ بے وقوف ہے اور یا کمزور ہے، او لا يستطيع ان يمل، یا وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ خود لکھے اور یا خود لکھنے کا انتظام کرے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی جو ہے وہ لکھے اور لکھوائے انصاف کے ساتھ. تو ولی کی ذمہ داری ہوگی یہ سارا کام کرنے کی، جو بھی اس کا ولی بنے گا. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ، اور فرمایا کہ لکھنے ہی پر اکتفا مت کرو بلکہ دو گواہوں سے گواہیاں بھی کرا لو. کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ جو ہوگا کورٹ میں اگر کیس جائے تو فیصلہ لکھے ہوئے ہی پر نہیں ہوگا بلکہ گواہوں پر ہوگا. اس واسطے اگرچہ آج کل تو لکھی ہوئی چیز کا بہت اعتبار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تو خیر وہ کمپیوٹر سے لکھا جاتا ہے، ٹائپ سے لکھا جاتا ہے، لیکن جس زمانے میں ہاتھوں سے لکھنا تھا فقہا کہتے تھے کہ الخط یشبہ الخط، لکھنا دوسرے کے لکھنے سے میچ کر جاتا ہے. تو اس واسطے لکھنے پر خالی مدار نہ رہے. یہ لکھنا تو اس واسطے ہے تاکہ گواہوں کو بھی یاد آ جائے اپنے دستخط دیکھ کر کے، لکھنے والے کو بھی یاد آ جائے اپنی تحریر دیکھ کر کے، لیکن اصل فیصلہ گواہوں پر ہوگا. اس لیے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ، دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے، مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے کہنے کے معنی یہ ہیں مسلمان گواہ ہونے چاہیے. کم کہنے کا مطلب یہ ہوا. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ملیں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتیں. وہ دو عورتیں جو ہوں گی وہ ایک مرد کے جگہ لے لیں گی. ممن ترضون من الشہداء، اور جن کو تم ایسے شہداء ہونے چاہیے جن کو تم پسند کرتے ہو. پسند کرنے کے یہ معنی نہیں خوبصورت ہوں، اچھے قد و قامت کے ہوں، یہ مطلب نہیں، بلکہ یہ کہ اپنے دیانت، امانت، نیکی اور حسن اخلاق کی وجہ سے پسندیدہ ہوں. معلوم ہوا کہ عادل ہونے چاہیے، نیک دیندار ہونے چاہیے، جھوٹ بولنے والے، فحش کرنے والے اور فسق و فجور کرنے والے نہ ہوں. ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، کہ اگر ایک عورت بھول جائے، اس سے کچھ غلطی ہو تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات جو پیدا کرنے والے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ عورتوں میں بھول چوک زیادہ ہو جاتی ہوگی اپنے قوا کی کمزوری کی وجہ سے، یا جو بھی وجہ ہو کہ ان میں بدنی طاقت اور قوت کم ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بھول چوک زیادہ ہوتی ہو. اللہ کو علم ہے، اس واسطے اس میں شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا حکم ہے ویسے ہی عمل ہونا چاہیے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور فرمایا گواہ جو ہیں وہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے گواہی دینے کے واسطے. گواہ تو بن گئے، اب مسئلہ کیا کورٹ میں کہنے کا ہم تو نہیں جاتے، تو فرمایا کہ انکار نہ کریں جانے سے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِ، اور تم اکتاؤ مت اس بات سے کہ تم اس کو لکھو، چاہے چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، ایک مدت مقرر کے لیے جب لینا ہے قرض کا لین دین تو اس کو لکھ لینا چاہیے. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی ہے کہ لکھ لیا جائے اور گواہ بھی بنا لیے جائیں. واقوم للشہادۃ وادنا، اور شہادت اور وٹنس ہونے کے واسطے بھی یہ زیادہ مضبوطی والی بات ہے کہ اگر لکھ لیا گیا. وادنا اللہ ترتابوا، اور زیادہ قریب ہے یہ اس بات کے کہ پھر تم شک میں اور شبہ میں نہیں پڑو گے کہ لکھ بھی لیا گیا اور گواہ بھی بنا لیے گئے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، میں نے کہا تھا کہ اگر ہاتھوں ہاتھ لین دین کرنا ہے
تو پھر نہ گواہ بنانے کی ضرورت ہے نہ لکھنے کی. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، اگر ہاتھوں ہاتھ لین دین ہو رہا ہے بزنس، تو تدیرونہا بینکم، جو تمہارے درمیان میں وہ گھوم رہی ہے، مطلب ایک لین دین اس کا ہو رہا ہے، تو فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، تو کوئی حرج نہیں ہوگا تم پر اس صورت میں اگر تم نے اس کو نہ لکھا. واشہدوا اذا تبایعتم، ہاں اگر کوئی بڑا لین دین ہو رہا ہے، سمجھا، بے شک فوراً کے فوراً قیمت دی جا رہی ہے اور فوراً کے فوراً جو ہے وہ مال لیا جا رہا ہے، لیکن اگر لاکھوں ڈالر کا لین دین ہے تو نہ بھی لکھو، کیونکہ لکھنے کی ضرورت نہیں، آگے تو لینا نہیں دینا نہیں، مگر گواہ ضرور بنا لو اس صورت میں بھی. مثال کے طور پر کوئی گھر خریدنا ہے، اب گھر جو ہے وہ کہیں $2-4 کا تو آتا نہیں، وہ تو 100 اور 200 اور 300,000 ڈالر کا کم سے کم اگر گھر لے رہے ہیں، تو نہیں بھی لکھنا اگر ہے تو مثلا وہاں گواہ ضرور بنا لو کہ صاحب یہ قیمت دے دی گئی اور یہ گھر پہ قبضہ لے لیا گیا. کل ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آ جائے، میاں اتنے پیسے تو رہ گئے تھے، بڑا مسئلہ ہو جائے، اس واسطے اگر نہیں بھی لکھا جا رہا تو گواہ بنا لیے جائیں. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور فرمایا کہ کاتب کو بھی اور نہ گواہ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے. کیا نقصان نہ پہنچے؟ یہ آج کل کا جو اپنے ملکوں کا خاص طور پر نظام عدالت ہے، وہ ہے نقصان پہنچانے والا، کہ صاحب تاریخ پہ تاریخیں لگتی چلی جا رہی ہیں. پہنچے پوری تاریخ جو ڈیٹ تھی کورٹ کی، سارے گواہ بھی جا رہے ہیں، لکھنے والے بھی جا رہے ہیں، دونوں فریق بھی جا رہے ہیں. جج صاحب نے آرام سے 2 گھنٹے کے بعد کہہ دیا کہ فلانی تاریخ میں پھر آنا. اب اس تاریخ میں پھر لے جایا جا رہا کھینچ کھانچ کر کے، پھر وہاں انہوں نے اب ڈیٹ لگ گئی فلانی تاریخ میں آنا. تو کس کے پاس اتنا ٹائم رکھا ہوا ہے کہ اپنا بزنس چھوڑو، اپنا جاب چھوڑو اور گواہیاں دیتے پھرو؟ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ گواہ جو ہے وہ اس طرح جان بچاتے ہیں کہ میں شاید مجرم ہو جاؤں گا. گواہ بننے کے لیے تیار نہیں. یہ سارا فتنہ اور فساد جو ہے وہ اصل میں موجودہ نظام کا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد انصاف ملنا چاہیے، اور گواہ بننا ضروری ہے، اور گواہ بننے کے بعد گواہی دینا ضروری ہے، لکھنا ضروری ہے، لکھنے کے بعد لکھنے والا اگر جا کر شہادت دے تو اس کا شہادت دینا ضروری ہے. ساری باتیں تو پھر اس کو سہولت بھی ملنی چاہیے، یہ نہیں کہ بے وجہ وہ چکر ہی کاٹتا پھرے. اس لیے کہا ولا یضار کاتب ولا شہید، نقصان نہ پہنچے لکھنے والے کو نہ گواہ کو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے ایسی حرکتیں کی تو وہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی اللہ کے حکم کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تم کو علم دیتے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کا علم اس واسطے قابل بھروسہ اور قابل اعتبار ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والے ہیں. آج احکام اور مسائل کے حکمتیں تم کو سمجھ میں نہ آئیں، وہ تمہارے سمجھ کا قصور ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ کا حکم کی کیا منشا کیا ہے. اللہ علم والے ہیں، ان کو پتا ہے، سارے پہلو ان کے سامنے ہیں، اس لیے وہ حکم کبھی بھی غیر حکیمانہ نہیں ہو سکتا. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، فرمایا اگر تم سفر میں ہو، اور سفر میں اب تم کہاں تلاش کرتے پھرو گے کاتب کہاں گیا اور لکھنے والا پکڑ کے لاؤ، تو فرمایا کہ پھر اس صورت میں کیا ہو، اعتبار کرنے کے لیے کوئی چیز گروی رکھ دو، اس کے قبضے میں دے دو. کیا سمجھا؟ مثال کے طور پر آپ نے $1000 قرض لیے ہیں سفر میں، تو ٹھیک ہے تم ایک اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کے دے دو یا کوئی اور چیز ایسی دے دو کہ بھائی یہ رکھ لو بطور اطمینان کے، یہ گروی رکھنا، رہن اس کو کہتے ہیں. مقبوضہ کا لفظ اس واسطے لائے ہیں کہ یوں نہیں کہا جائے اچھا صاحب یہ آج سے آپ کا یہ اٹیچی کیس آپ کا مگر میرے پاس رہے گا، یہ نہیں، بلکہ وہ اس کے قبضے میں دے دیا جائے. دوسرے معنی اس سے یہ بھی نکلنا ہے صرف قبضے میں ہوگا، فائدہ اس کو نہیں اٹھانا. مالک اس کا اصل وہی ہے کہ جو قرضہ لے رہا ہے، صرف اطمینان کے لیے اس کو اپنے قبضے میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ اچھی بات اب میرے پاس آ گئی تو اب اس کو استعمال کریں گے. مثال کے طور پر ایک شخص نے $10,000 قرض لیے، اس نے کہا کہ صاحب میری گاڑی آپ رکھ لیجئے، یہ کار. انہوں نے کہا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اب کار چلاتے پھر رہے، سمجھ میں آیا، جا رہے الاسکا تک کا سفر کرنے کے واسطے، اس کی اجازت نہیں. سمجھ میں آیا، قبضے میں رکھو بطور اطمینان کے. ہاں اگر جانور ہے، مثال کے طور پر دودھ دینے والا، کسی نے کہا کہ صاحب مجھے $1,000 دے دیجئے اور یہ بھینس یا گائے لے لیجئے بطور گروی کے. اب اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے وہ جس نے اپنے پاس رکھا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ گھاس بھی تو کھلا رہا، اس کو غذا بھی تو دے رہا ہے، اس کے بدلے میں وہ دودھ استعمال کر سکتا ہے. لیکن جو چیز ایسی نہیں ہے اس کے استعمال کی اس کو اجازت نہیں، صرف بطور اطمینان کے اپنے پاس رکھے. مقبوضہ ہی سے یہ مسئلہ بھی نکلا.
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، فرمایا جب تم میں سے بعض کو بعض پر اطمینان ہو جائے تو پھر وہ ادا کرے اپنی امانت کو کہ جو اس کے پاس رکھی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جب پورا قرضہ وصول ہو گیا تو وہ جو گروی مال رکھا گیا ہے وہ امانت ہے، وہ لے جا کر اس کو دے دو، اب اس کے دینے کے اندر ٹال مٹول مت کرو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے جو رب ہے اس سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت اور گواہی کو چھپاؤ مت کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے کسی کا فائدہ ہو، تم کون ہو کسی کے فائدہ اور نقصان کو سوچنے والے؟ اب جو شہادت ہے گواہی ہے اس کو پورے بیان کر دو۔ اسی لیے قرآن شریف میں اور جگہ بھی کہا گیا کہ چاہے تمہارے والدین کے مقابلے میں کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کے مقابلے میں کیوں نہ ہو، جو گواہی دینی ہے وہ اللہ کے واسطے دینی چاہیے، حق اور انصاف کے ساتھ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے اس کو چھپایا وہ اپنے دل سے گنہگار ہوا۔ دل سے گنہگار کے مطلب کیا ہے؟ زبان تھوڑی ہل رہی ہے، بلکہ یہ کہ دل پہلے گنہگار ہے تب اس کی زبان گنہگاری کر رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب اس نے اگر غلط بولا تو صرف زبان کی حرکت ہے تو باقی پورا کا پورا پاک صاف ہے، بلکہ اصل تو یہ اندر سے گنہگار ہوا ہے۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم دنیا میں کام کرتے ہو، اس لیے اگر کسی اور کو نہیں بھی پتہ چلا تمہاری حرکتوں کا، اللہ کو معلوم ہے اور وہ حساب لیں گے۔ بس یہ تک پڑھا 284۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو تم چھپاؤ گے، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔
پچھلی آیت میں آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا، پچھلی آیت کی جو آخر میں فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ تم گواہی کو مت چھپاؤ، شہادت کو، تو صحیح واقعہ تمہارے علم میں ہے وہ اس کو صحیح صحیح بتلا دیا کرو۔ تو شہادت کے چھپانے کو روکا گیا، اس مناسبت سے یہاں یہ ہے، عام بات کہی گئی ہے کہ اللہ حساب لے گا، تم اگر دلوں کے اندر کچھ چھپائے ہوئے ہو تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا کہ صاحب دنیا میں تو کسی کو پتہ نہ چلا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ حساب لے گا۔ یہ آیت دراصل اس بات کو بتلاتی ہے کہ انسان جو عمل کرے اس عمل سے پہلے جو دل میں بات آ رہی ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ اصل میں ارادہ جو ہے پہلے اس کو سمجھ لیا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ ارادہ جو دل میں بات آئی ہے اگر اس پر بھی حساب و کتاب ہونا ہے تو مسئلہ بڑا سخت ہے۔ اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ اصل میں علماء کہتے ہیں کہ دل کے ارادے کے 5 درجے ہیں۔ ایک درجہ بالکل ابتدا، اس کو کہتے ہیں حاجس، چھوٹی ہا سے، دوسرا درجہ ہے خاطر، اور تیسرا درجہ ہے حدیث النفس کا، اور چوتھا درجہ ہے ہم کا، اور 5واں درجہ ہے عزم کا۔ تو یہ ہیں درجے ارادے کے۔ دل میں معمولی سا خیال آ گیا، اس کے بعد پھر دل میں کچھ اور اس سے زیادہ قوت کے ساتھ خیال آتا ہے، اس کو خاطر کہتے ہیں۔ خاطر کا مطلب کیا ہے کہ بھئی وہ دل میں ٹھہر رہا ہے وہ خیال۔ اور حدیث النفس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انسان کی جو طبیعت ہے وہ اس پر متوجہ ہو گئی جو دل میں خیال آیا ہے، یہ ہے حدیث النفس۔ اور اس کے بعد کا درجہ ہے جو ہے وہ ہے ہم کا۔ ہم کا مطلب یہ ہوا کہ اب انسان نے اس میں اپنے ارادے کو بھی متوجہ کر لیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ انٹینشنلی اس خیال میں جو دل میں آیا ہے وہ حصہ لے رہا ہے۔ اور 5واں حصہ جو آخری ہے وہ ہے عزم کا۔ اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اب اس نے جو دل میں بات آئی اس کے مطابق عمل کا بھی اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، یہ ہے عزم، یہ آخری درجہ ہے۔ تو جہاں تک دل میں بات آنے کا تعلق ہے، جب تک کہ وہ عزم کے مرحلے تک نہیں پہنچتا اس وقت تک تو وہاں اس کو سزا نہیں ملے گی۔ عزم کا درجہ ہو جائے، یعنی مطلب کیا ہوا، کوئی کام کرنے سے پہلے جو کیفیت ارادے کی ہوتی ہے کہ بس اب اس کے بعد حرکت کرنی ہے، یہ ہے عزم۔ اس پر تو جزا اور سزا ہے۔ اچھے کام کا ہے ارادہ وہ قوی تو اس پر جزا ملے گی، اور اگر برے کام کا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اس لیے کہ اصل میں نے شاید پہلے بھی شاید کیا بلکہ مجھے یقین ہے کہ کئی مرتبہ یہ مضمون آیا ہے، میں نے کہا تھا کہ انسان کا اصل فعل جو ہے وہ ہے ہی عزم کرنا، کیونکہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہی انسان کا فعل ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کام ہو جانا وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کہ انسان جب ارادہ کر کے اور عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اگر تمام اسباب اور وسائل موافق ہو گئے تو عمل کر جاتا ہے، اگر کوئی رکاوٹیں کھڑی ہو گئی تو نہیں کر پاتا۔ تو رکاوٹوں کا کھڑا ہونا یا رکاوٹوں کا نہ آنا یہ اللہ کی طرف سے۔ انسان کا اپنا فعل کیا تھا کہ عمل سے پہلے، اس فعل سے پہلے پختگی پیدا کر لے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے مان لیجئے کہ صاحب آپ نے بالکل تیار ہو گئے اپنے ارادے کی حد تک کہ نماز کے لیے مسجد جانا ہے۔ اب لیکن سوال یہ کہ آپ مسجد پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے، یہ تو آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اور ایسی الجھن پیش آ گئی، کوئی ایسی ایمرجنسی پیش آ گئی کہ آپ ارادے اور پختہ ارادے کے باوجود آپ نہیں جا پا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اس ارادہ کرنے پر ثواب ملے گا۔ وہ رکاوٹ جو اگر وہ رکاوٹ واقعی رکاوٹ ہے تو اس کی وجہ سے جو نماز کے مسجد میں جانے کا ثواب اسے محروم نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح سے ایک شخص نے چوری کا ارادہ کیا، اب وہ چوری کرنے کے لیے بس کھڑے ہونے جا رہا تھا، اتنے میں جو ہے وہ لوگ جاگ اٹھے کہ جن کا مال ہے، جن کا مال کو چوری کرنا ہے۔ ظاہر یہ نہیں کہا جائے گا کبھی گنہگار نہیں، گنہگار ہے، اس لیے کہ اگر وہ لوگ نہ سوئے ہوئے ہوتے
وہ رکاوٹ نہ سامنے آتی تو چوری کر لیتا. تو اس ارادے پر اس کو گناہ ملے گا. ہاں اس سے پہلے کی جو چیزیں دل میں خیال آتے ہیں اور لیکن یہ کہ وہ پختگی نہیں حاصل کرتے، تو اس واسطے ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان پر مؤاخذہ نہیں ہوگا، یعنی اس کو سزا اور جزا نہیں ملے گی. لیکن ہاں اللہ سبحانہ و تعالی جتا دیں گے ضرور قیامت میں. تیرے دل میں یہ خیال تھا، تیرے دل میں یہ خیال تھا، تیرے دل میں خیال تھا. یہ تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک مومن اللہ سے قریب ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے تیرے دل میں کچھ بات ایسی آئی تھی جس کا کسی کو پتہ نہیں، یہاں تک کہ جو اچھے اور برے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں. میں تجھے بتاؤں تیرے دل میں وہ خیال تھا، تیرے دل میں وہ خیال تھا، تیرے دل میں وہ خیال تھا. وہ اقرار کرے گا کہ ہاں یہ خیال آیا تھا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا میں بھی جب میں نے ان سب چیزوں پہ پردہ ڈالا اور اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا، یہاں بھی میں پردہ ڈالتا ہوں، جاتا ہے دی بخشش. تو وہ جو ہے کہ جس کا فرشتوں کو بھی پتہ نہ چل سکا، وہ ظاہر ہے کہ اس عزم سے پہلے کی صورتیں ہیں کہ وہ خیالات آتے رہے، چاہے وہ حاجز کے درجے کا ہو کہ خاطر کے درجے کا ہو کہ حدیث النفس ہو یا ہم ہو. ہم جو ہے وہ وہی ہے کہ جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں آیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کہ وہ زلیخا نے ان کو مبتلا کرنے کا ارادہ کیا. یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس حجت اور برہان کو نہ دے، لولا ارآ برہان ربی، اللہ کی برہان کو نہ دیکھ لیتے. یعنی اللہ کی برہان سے مراد وہاں کیا ہے؟ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو منکشف کر دیا، تو ایسا کہ جیسے یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یوسف علیہ السلام رک گئے. لیکن میرے خیال سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ کہاں سے لکھا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جب دلیل نہیں ہے تو ایسی باتیں کہاں سے نکالا؟ البتہ برہان سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دل اور دماغ میں اس چیز کی برائی کو اس طرح سے اجاگر کر دیا کہ وہ پھر اس برائی میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچا گئے. اگر یہ جو اس برائی کا احساس اور فیلنگ اگر وہ بیدار نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مبتلا ہو جاتے اس میں. تو یہاں ہمہ کا لفظ ہے، عزم کا لفظ نہیں. عزم تو کا مطلب کیا ہوا؟ تو پھر وہ فیل ہونا ہے. اس کے بعد عزم نہیں پیدا ہوا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اس گناہ کا، ہم کے درجے میں رہا. سو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی اور اس سے بڑھ کر جو چیز آگے آئی وہ ان کے دل میں وہ یہ کہ یہ فعل برا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا. تو اس واسطے میں نے کہا کہ ہم کی حد تک بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ معاف ہوگی، لیکن جہاں تک عزم کا مسئلہ ہے اس پر سزا اور جزا ہوگی. تو یہاں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، مگر اس آیت کے اندر عام ہے، جو چیز بھی تم ظاہر کرو گے یا دلوں میں چھپاؤ گے. اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کون سا درجہ ہے جو دل میں تمہارے خیال آیا وہ کون سا درجہ ہے، عام ہے بات. اس بات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے ہر اس ارادے کے جتنے درجے ہیں، جو میں نے بتایا 5 درجے ہیں، تو کوئی بھی درجہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حساب لیں گے. اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آگے فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی میں نے کہا اس میں عام ہے. صحابہ جو محض مردوں کے ایصال ثواب کے لیے نہیں قرآن شریف پڑھا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پڑھنا بری بات ہے، مگر صرف اسی کے لیے قرآن شریف کو خاص کر لینا ظاہر ہے کہ یہ برا ہے. قرآن شریف اس لیے نہیں آیا، قرآن شریف تو اس لیے آیا تھا بھائی قرآن شریف میرے واسطے قرآن شریف ہے، مجھے پڑھنا ہے تو اپنے لیے پڑھنا، آپ کے لیے کیوں؟ تو ہم نے یہ کر لیا کہ قرآن شریف دوسرے کے واسطے، وہ بھی مرنے والے کے واسطے، زندہ کے واسطے ہے ہی نہیں. حالانکہ قرآن اترا ہی زندوں کے واسطے. تو صحابہ نے قرآن شریف جب آیتیں آتی تھیں اس کو سمجھتے تھے اور اس نظر سے سمجھتے تھے کہ ہم اس کی تعمیل کس طرح کریں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پریشان ہو گئے، سخت پریشان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے ہم کو نماز کا حکم دیا، ہم نے تعمیل کی. ہم کو زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے تعمیل کی.
جہاد کو ہو گیا ہم نے تعمیل کی، لیکن یا رسول اللہ یہ آیت تو بڑی بھاری ہے، اس لیے کہ دل میں تو خیالات آتے ہیں، اور وہ خیال آتے ہیں اور جاتے ہیں، اگر اس کا بھی حساب لیا جائے گا تو پھر ہماری نجات کی کوئی صورت نہیں، یہ آیت بڑی بھاری ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پچھلی قوموں نے جس طرح کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا مگر اطاعت نہیں کرتے، کیا تم بھی چاہتے ہو کہ یہ کہو؟ تو صحابہ اور بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ اب صحابہ تو حکم کی بجا آوری کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہنا چاہا یہی لفظ سمعنا واطعنا، مگر زبان لڑکھڑانے لگی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ تو ان کو پریشان کر رہا تھا کہ یہ عمل کرنا، اس کی پابندی کرنا اور تعمیل کرنا اور اس معیار پر، اس اسٹینڈرڈ پر اپنے کو پورا اتارنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو زبان لڑکھڑانے لگی، کہہ تو رہے ہیں سمعنا اطعنا، مگر پورے طور پر لفظ نہیں نکل رہا زبان سے۔ تو اللہ کو یہ ادا صحابہ کی پسند آئی اور اس بات کو کھولا گیا کہ جو ہم نے یہ کہا گیا ہے، وہ ہم نے کہا ہے کہ صاحب جو دل میں چھپاؤ گے ہم اس کا بھی حساب لیں گے، اس کے بعد یہ آیت آئی جس سے مسئلہ کھلا ہے کون سی چیز ہوگی جس کا حساب لیا جائے گا یا کون سی چیز ہوگی جس کا حساب نہیں ہوگا۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لے آئے جو اس پر اتارا گیا اس پر، یعنی پہلے تو رسول ہی نے کہا کہ سمعنا واطعنا کہو، یہ کیا تم نے حرکت شروع کی کہ تم نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم سے کس طرح عمل ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ پہلے تو آپ کا ہی ایمان ہے، آپ میں اگر کمزوری ہوتی تو آپ دوسرے کو کہاں کو دعوت دیتے؟ جو پریشانی صحابہ کی تھی آپ بھی کہتے ہاں بات تو صحیح ہے، واقعی پریشانی کی بات، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے دعوت دی ہے کہ اطاعت کا تم دم بھرو، ذرا بھی شک اور شبہ اپنے اندر مت پیدا کرو۔ اس لیے کہا رسول ایمان لے آئے اس بات پر کہ جو اتارا گیا ہے اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ یہاں بات تو چل رہی تھی ایک ہی آیت کی، لیکن یہاں اب جیسے کل ایک مضمون آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جب کوئی مجرم کسی بڑے جرم میں پکڑا جاتا ہے تو پھر عدالت کیا کرتی ہے کہ اس کے پوری بایوگرافی جو ہے وہ سامنے رکھ دیتی کہ صاحب اس نے یہ بھی جرم، کہ پولیس جو ہے وہ کہہ دے گی کہ ہمارا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جس کو ہم پکڑ کر لائے ہیں اس آدمی نے اتنا ہی جرم نہیں کیا، اس سے پہلے اتنے جرم اس نے قتل کیے، اتنے چوریاں کی ہیں، اتنا وہ کیا وہ ساری لسٹ لے آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو جب بخشش فرمائیں گے یا اس کو جنت میں بھیجیں گے تو پھر وہاں اس کے اچھے اعمال کی بھی لسٹ لگا دی جائے گی کہ تو نے یہی ایک عمل تھوڑی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت مل رہی، تو نے یہ کام اچھے کیے، یہ کام اچھے کیے، یہ کام اچھے کیے، تو نیک اعمال کی بھی لسٹ ہوگی۔ اسی طرح سے یہاں مسئلہ تو آیا تھا ایک آیت پر اطاعت کا اور ایمان کا، لیکن یہاں بتا دیا گیا کہ ان کا ایک ہی آیت پر ایمان تھوڑی ہے، ان کا تو ایمان اللہ پر پورا ہے، رسول پر پورا ہے، رسولوں پر اور کتابوں پر ہے اور فرشتوں پر ہے، مطلب یہ کہ یہ ہے ان کے ایمان کی اجزاء اور اچھائیاں۔ لا نفرق بین احد من رسوله، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، یعنی یہ بات کہ ہم فلاں رسول کو نہیں مانتے، فلاں کو مانتے، سمجھا؟ اس لیے کہ ہم جب اس شریعت کو مانتے ہیں تو اسی رسول کو بھی مانتے ہیں، اور اس شریعت کو نہیں مانتے لہذا اس رسول کو نہیں مانتے، یہ یا تو یوں سمجھیے، یا پھر اس شبہ کو بھی دور کرنا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ صاحب ہم میں اور عیسائیوں میں کیا فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ بھائی وہ بھی سارے نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی سارے نبیوں کو مانتے ہیں، فرق اگر ہے تو اتنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، نبی ہیں، ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اتنا ہی تو فرق ہے۔ 1,24,000 رسولوں میں سے ایک رسول کو وہ نہیں مانتے، باقی کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو تھوڑا ہی سا تو فرق ہے۔ 1,24,000 میں سے اگر ایک کو نہیں مانا اور 1,23,000 کو مان لیا تو کون سا بڑا فرق ہو گیا؟ معلوم ہے کوئی زیادہ فرق نہیں۔ اسی طرح سے ہم میں اور یہودیوں میں کیا فرق ہے کہ بھائی ہم میں اور یہودیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ 2 رسولوں کو نہیں مانتے، باقی سب کو مانتے ہیں، تو اگر 1,24,000 میں سے 2 کو نہیں مانا تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے،
لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، سارے رسولوں کو مانتے ہیں. تو تفریق نہ کرنے کے معنی یہ مطلب نہیں تفریق نہ کرنے کے کہ صاحب ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب فلاں رسول بڑے ہیں، بڑے اونچے درجے کے ہیں. وہ تو خود قرآن شریف میں کہا گیا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. تو فضیلت کا انکار نہیں ہے، بلکہ تفریق نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں رسول کو تو مانتے ہیں فلاں کو نہیں. اس واسطے کہ وہ انداز سوچنے کا غلط ہے کہ اگر 1,24,000 میں سے ایک کو نہیں مانا تو کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ انداز یہ ہوگا کہ پوری جماعت رسولوں کی کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی. جب یہ بات ہے تو اسی کے بھیجے ہوئے ایک رسول کا انکار کرنا ایسا ہی ہوا جیسے سارے رسولوں کو انکار کر دیا، اس لیے کہ تم نے اس کے بھیجنے کو انکار کیا. سمجھ میں آیا؟ تو اس نے جیسے ایک کو بھیجا ایسے 1,24,000 کو بھیجا. تو جب اس کے بھیجے ہوئے کی وجہ سے ماننا ہے تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا، اور ایک کو نہ ماننا سب کا نہ ماننا ہے. جیسے ایک حکم کو توڑنا یہی کہا جائے گا کہ بھئی آپ کا ہر حکم جو ہے واجب العمل نہیں، تو یہ ایمان کے خلاف ہے. اس بات سے مومن وہی ہوگا کہ جو سارے رسولوں کو مانے. وقالوا سمعنا واطعنا، یہ آئی وہ بات کہ انہوں نے یوں کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمائی تھی کہ یہ کہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی اور اسی کو نقل کر دیا. انہوں نے یوں کہا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کر رہے ہیں. غفرانک ربنا والیک المصیر، یہاں سے ادب سکھلایا گیا کہ جس کام کے کرنے میں تمہیں مشقت معلوم ہو، تم کو سختی معلوم ہو کہ یہ کام کرنا مشکل ہے، تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ شان مومن کے خلاف ہے، بندگی کے خلاف ہے، یہ کام تو بڑا بھاری ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا. یہ بات آپ ایسے ہی نہیں گزر جائیں اس کو پڑھ کر، بلکہ یہ کہ ہم لوگوں کو واقعتاً اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہماری حالت یہ کہ جس کام کو ہم سمجھتے ہیں ارے بھائی امریکہ میں ہے، یہاں تو بڑا مشکل ہے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دو، یہ چھوڑنے کا فیصلہ ہم کہاں سے کر دیتے ہیں؟ اس کا ادب سکھلایا گیا کہ اس کا ادب یہ ہے کہ تم دعا مانگو اللہ سے، عزم تو کرو اس بات کا، پختہ ارادہ کرو کہ ہم کو عمل کرنا ہے، ہم کو اطاعت کرنی ہے. لیکن چونکہ مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کے لیے ہونا کیا چاہنا چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگو، خداوندہ ہمارے پروردگار ہم آپ کی مغفرت کے جو ہیں وہ طلبگار ہیں، اور وإلیک المصیر، آپ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر آنا ہے، کوئی اور جگہ تو ہے ہی نہیں، ہمیں پورا یقین ہے. لہذا ہم سے جو کچھ کوتاہی اس معاملے میں ہو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. یہاں سے آگے فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے مگر جس کام کے کرنے کی اس میں طاقت ہے اسی کی تکلیف ہوگی. یہاں سے جب آپ یہاں سے اب وہ بات کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی جو وہاں کہا گیا تھا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. میں نے کہا تھا کہ وہاں عام ہے کہ جو بھی دل میں چھپاؤ گے حساب لیں گے. تو میں نے کہا کہ وہ تو جب عام ہے تو ہر درجہ ارادے کا اور خیال کا اس کا حساب ہوگا تو بڑی مشکل میں جان ہے. یہاں کہا گیا کہ نہیں، جس چیز کی قدرت نہیں ہے تمہارے اندر اس کا حساب ہم نہیں لیں گے. تو خیالات پر قدرت نہیں ہے، وہ تو خیالات آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس میں کسی کی قدرت نہیں. قدرت کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ عزم کرنا، سمجھ میں آیا؟ پختہ ارادہ کرنا، یہ ہے اپنی قدرت کے اندر، ہم اس کا حساب لیں گے. باقی خیال آتے اور جاتے ہیں، اس کی تکلیف اس لیے نہیں ہے، انسان کی قدرت میں نہیں ہے. الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ و تعالی مکلف نہیں بنائیں گے کسی کو، نہیں بناتے کسی کو مگر اتنی ہی بات کا کہ جس کی اس میں وسعت ہے، طاقت ہے. اچھا صاحب یہاں ایک بات اور بتا دوں، اور اللہ جزا خیر دے ان علماء کو. ہم لوگ کہا کرتے ہیں ارے مولویوں نے بہت پریشان کیا. مولویوں کے پریشان کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مولویوں نے، ان علماء نے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو واقعی علماء ہیں، سمجھ میں آیا؟ ان کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً انہوں نے قرآن شریف میں اور حدیثوں میں غور کر کے اور اس کی ان کے اندر جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں بال کی کھال نکال کے لانا، اس میں ہمارے لیے تنگیاں نہیں بلکہ آسانیاں رکھی ہیں. یہاں وسعت جو ہے، وسعت کہ ممکنہ نہیں بلکہ وسعت یسیرہ وہ مراد ہے. اس کو میں کھول رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہم کو مکلف بنایا ہے وہ نہیں کہ جو ہمارے امکان میں ہو اس کا نہیں، بلکہ جس پر ہم کو ہمارے لیے آسان ہو عمل کرنا اس کا ہم کو مکلف بنایا ہے. اس کا نہیں کہ جو ہماری قدرت میں ہو، ہمارے لیے ممکن ہو. میں ایک مثال میں دیتا ہوں.
ہمارے اوپر نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. سمجھ میں آیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 6 فرض ہوتی تو وہ ہماری قدرت میں نہ ہوتا؟ بھائی بات سمجھ میں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ 6 نمازوں کا پڑھنا ممکن ہی نہ ہوتا، یہ نہیں کہیں گے. یا 1 مہینے کے روزے ہم پر فرض ہیں رمضان کے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر 1.5 مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے تو پھر ہماری قدرت میں ہوتا ہی نہ، ممکن ہی نہ ہونا ہوتا کہ ہم 1.5 مہینے کے روزے رکھتے، یہ نہیں کہا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ 1.5 مہینے کے روزے رکھنا بہت مشکل ہوتا، سمجھا؟ 1 مہینے کے روزے کے مقابلے میں 5 نمازوں کے مقابلے میں 6 نمازیں پڑھنا بہت مشکل ہوتا. تو یہاں وسعت جو ہے وسعت ممکنہ نہیں، وسعت میسرہ، یعنی وہ طاقت کہ جس کی وجہ سے عمل کرنا آسان ہو جائے، وہ نہیں، وہ طاقت نہیں کہ جس پر عمل کرنا ممکن ہو. تو ممکنہ وسعت نہیں بلکہ میسرہ مراد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی رعایت رکھی ہے. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ شریعت کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس میں تو بڑی تنگیاں ہیں، وہ غلط ہے. تنگیاں نہیں ہیں بلکہ آسانیاں ہیں. ہاں تنگی اس معنی کر تو ہے کہ بھئی جب کسی بھی قانون پر عمل کرو گے تو اس میں پابندی ہوگی، اور پابندی تنگی. تو اس کا جواب قرآن شریف میں ایک آیت میں دیا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو آزاد کب پیدا کیا کہ اگر شریعت آئی تو اس نے کہنا شروع کر دیا یہ تو پابندی ہے اور پابندی میں تنگی ہے. شریعت نہ ہوتی تو کیا تم بالکل آزاد ہوتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو انسان کو پیدا ہی کیا ہے تنگی اور پابندی کے اندر. تم ماں کے پیٹ میں تھے، پابند تھے کہ نہیں تھے؟ یا جب تمہارا دل چاہے چلے آئے؟ سمجھ میں آیا؟ تم پابند تھے، تم اپنے ارادے سے نہیں آئے. جب تک ہم نے رکھنا چاہا تم وہاں رہے، اور جب ہم نے نکالنا چاہا تم نکل کے آ گئے. یہ پابندی ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد جب تم دنیا میں آئے، یہ نہیں کہ ماں کے پیٹ سے نکلے بھاگ کھڑے ہوئے، یہ بھی نہیں، بلکہ یہ کہ صاحب تم ایک متعین ایک مدت تک کے لیے جو ہم نے متعین کی تھی اس وقت تک تم گود کے محتاج ہو، اور اس کے بعد گھٹلیاں چل رہے تم سہارے کے محتاج ہو، تو پھر انگلی پکڑ کے چلنے کے محتاج ہو. کتنی پابندیاں ہیں. اس کے بعد پہلے جو ہے بوتل سے یا ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے کے محتاج ہو، اس کے بعد نوالا نرم کر کے جو ہے منہ میں کوئی دے دے تو اس کے محتاج ہو، پھر بڑے ہونے کے بعد کھانا شروع کر دی. تم اس میں تمہارے اپنے کسی بھی ارادے کو دخل نہیں ہے، تم پابند ہی ہو شروع سے لے کر آخر تک. تو اس بات سے تم نے اس بات کے لیے کہاں سے یہ ایک شکایت کر لی کہ شریعت آئی ہمارے اوپر تنگی ہو گئی؟ تو ایک تو مطلقاً قانون جو ہے وہ پابندی لاتا ہے، اور وہ پابندی ظاہر ہے کہ اس میں تنگی ہے، اس سے تو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں. قانون کی تنگی کے معنی یہ ہیں کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے، یہ ہے قانون کی تنگی. شریعت میں کوئی قانون ایسا نہیں کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو، یعنی عمل نہ کیا جا سکے، ایسی صورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قانون دیا ہی نہیں. اس لیے کہ جہاں ذرا بھی تنگی ہے کہ کسی وقت اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا الٹرنیٹ خود ہی رکھ دیا شریعت کے اندر. مثال کے طور پر وضو کرنا ہے تو وضو کرنا ظاہر ہے کہ پانی سے ہے. پانی اگر کسی وقت نہیں میسر ہے جو آسانی سے مل سکے، جیسے فقہاء کہتے ہیں کہ بھئی 1-2 میل کے ریڈیس میں تلاش کرو، اگر 2 میل کے اندر یا 1 میل کے اندر بھی پانی ہے جاؤ اور جا کر کے لاؤ اور وضو کرو. تو معلوم ہوا کہ اتنا تو چلنا چاہیے آدمی کو، 1 میل 1.5 میل چلنا کون سی مشکل بات ہے. یہ نہیں کہ صاحب نہیں میں تو گھر کے بستر پہ بیٹھا ہوا ہوں وہیں مجھے پانی ملے تو میں وضو کروں گا، ایسا نہیں، کچھ نہ کچھ تو محنت کرو. لیکن اگر اتنے فاصلے کے اندر بھی پانی نہیں مل رہا ہے، یہ پانی ہے مگر اتنا ہے کہ صاحب ہم پی لیں، تو اگر وضو کریں گے تو پینے سے رہ جائیں گے، پیئیں گے تو وضو سے رہ جائیں گے. ظاہر ہے کہ نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے. تو یہ نہیں کہا کہ نہیں تم وضو ہی کر لو مر جانا مگر بعد میں نہیں. اگر تھوڑا پانی ہے سفر میں ہو، ایسی صورتیں پیش آتی ہیں ہر جگہ، امریکہ پر مت قیاس کیجئے، میرے ساتھ ایسے مجھے سفر میں ایسی صورتیں پیش آئی ہیں کہ واقعتاً 1 گلاس جو ہے وہ میرے لیے اس وقت یعنی ہندوستان میں آج سے بات کہہ رہا ہوں، وہ تقریباً 30 سال پہلے تو ہندوستان میں 10 روپے کی بڑی قیمت تھی. میں نے واقعتاً اس 1 گلاس پانی لانے والے کو میں نے 10 روپے دیے. تو یہ حالت تھی اور میں روزے سے تھا اور جناب حلق میں کانٹے پھنس رہے تھے، سخت گرمی تھی اس وقت، میں سفر میں تھا. تو یہ ایسے حالات پیش آتے ہیں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ صاحب تم وضو کر لو اپنے آپ کو ہلاک کر لو. یا مثال کے طور پر پانی تو ہے بہت کچھ، مگر یہ کہ بیماری ایسی لگی ہے کہ پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تو شریعت نے اس کا الٹرنیٹ رکھا ہے کہ بھائی تیمم کر لو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. یہ اسی طرح سے نماز پڑھنا ہے بھائی، قیام، رکوع، سجود وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، سب فرض ہیں.
لیکن اگر اس پہ قدرت نہیں ہے، تکلیف زیادہ ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا نہیں چاہے تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے، چاہے تمہارا پیٹ میں درد اٹھے، مگر کھڑے ہو اور رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، نہیں بھائی بیٹھ کر پڑھ لو، یہ بھی نہیں ہو سکتا لیٹ کر پڑھ لو۔ تو جہاں جس وقت میں سختی پیدا ہو کسی حکم پر عمل کرنے میں، جب شریعت نے اس کا الٹرنیٹ رکھا ہے، تو پھر کیسے کہا جائے گا کہ شریعت جو ہے وہ سخت ہے؟ شریعت میں آسانی ہے، لیکن ہاں آسانی کا یہ معنی نہیں ہے جیسے آج کل مجتہدین بات کھڑے ہو کر خطبہ میں کہہ دیتے ہیں شریعت تو بہت آسان ہے، اور انہوں نے خود اپنی طرف سے آسانی کھڑ دی۔ ہم کون ہوتے ہیں یا وہ آسانی اپنی طرف سے تجویز کرنے والے؟ ہم جو ہیں وہ نقل کرنے والے ہیں کہ جو کتاب اللہ میں اور حدیث کے اندر جو سہولتیں بتلا دی گئی ہیں، ہمارا کام انہی کو نقل کر کے دوسروں کو بتا دینا، اپنی طرف سے ہم آسانیاں خود گھڑیں اور اس اصول کو اپنا کر کیا الدین یسر، دین تو آسان ہے، لہذا بس اب ہم نے خود سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح سے آسانیاں ہو سکتی۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم کون؟ یہ کام ہم پیغمبر اگر خود نہیں کر سکے اللہ کے حکم کے بغیر، ہمارے پاس کہاں سے اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ ہم وہ کام کرنے کھڑے ہو جائیں؟ اس لیے اپنے سے نہیں آسانیاں گھڑیں گے، جو قرآن میں اور حدیث میں ہے وہی آسانیاں ہم اختیار کریں گے، تو دین آسان ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کس مکلف نہیں بناتے کسی جان کو مگر اس کے وسعت کے مطابق، اس کی طاقت اور گنجائش کے مطابق۔ فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے واسطے وہی ہے جو اس نے کسب کیا، یہاں بھی اور وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے لیے نقصان دہ وہی ہوگا کہ جس کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ کسب کے معنی محنت کے ہیں۔ اصل میں فعل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بلا ارادہ، تھوڑی دیر کے مان لیجئے میں ہاتھ کو یہ حرکت دے رہا ہوں، یہ ایک حرکت ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی آدمی کے ہاتھ میں وہ راشا پیدا ہو جاتا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے۔ تو حرکتیں تو یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ حرکت غیر اختیاری ہے اور یہ حرکت اختیاری ہے۔ تو جو بھی حساب اور کتاب ہوگا، یہ جو بھی سزا جزا ہوگی، وہ غیر اختیاری فعل پر نہیں ہوگی، اختیاری فعل پہ ہوگی۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجنبیہ پر، غیر محرم عورت پر پہلی نظر جو ہے معاف ہے، لیکن دوسری نظر جو ہے اس پر مواخذہ ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک ہماری نظر جو اٹھی تو ایک اجنبی عورت تھی، اس پر نہ پڑ گئی، وہ چاہتے ہیں لیکن ہماری نظر پڑ گئی، اب یہ تو بلا ارادہ ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ایک نظر جو پڑنے کے بعد اب پھر اٹھا کے اچھی طرح دیکھنا شروع کیا، یہ تو ہمارے ارادے سے، اس پر مواخذہ ہوگا۔ تو بے اختیاری اعمال جو ہیں ان کو کسب نہیں کہا جاتا۔ کسب کے معنی آتے ہیں، آپ اردو میں جب ترجمہ کریں کمانا، تو جو آپ کمائی کرتے ہیں جا کر کے، سمجھ میں آیا، بزنس کرتے ہیں، بیوپار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کمانا ہے، اس میں ارادہ ہوتا ہے۔ بلا ارادہ نہ کوئی بزنس کرتا ہے نہ کوئی جاب کرتا، سمجھ میں آیا؟ اس میں ارادہ ہے، بلکہ اب ارادہ ہی نہیں، اپنی پوری انرجی اس میں یوز ہو رہی ہے، طاقت اور قوت اور صلاحیت، یہ ہے کسب۔ تو معلوم ہوا کہ اچھے اعمال کہ جو بے اختیار نہیں ہوئے بلکہ اختیار سے کیے گئے، اس پر جو ہے اجر ملے گا، اور اسی طرح برے اعمال کہ جو بے اختیاری سے نہیں ہوئے بلکہ اختیار کے ساتھ ہوئے اور قوت اور ارادے اور اپنی پوری صلاحیت اور انرجی کو خرچ کر کے ہوئے، اس پر ان کا مواخذہ ہوگا۔ علیہا کا مطلب اعلی نقصان کے لیے۔ تو پھر یہاں لفظ کسبہ اور اکتسبہ دو لائیں ہیں۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ عربی کے اندر کسب اچھے اعمال کے لیے بولا جاتا ہے اور اکتساب برے اعمال کے لیے۔ تو لہا ما کسبت، جو اس نے اچھا عمل اپنے ارادے سے کیا اس کا اجر اس کو ملے گا، اور جو اس نے برا عمل اپنے ارادے اور محنت سے کیا اس پر اس کو سزا ملے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر خیالات آ رہے ہیں خود سے اور چلے جا رہے ہیں، اس میں اپنے ارادے کو دخل نہیں، ہم مواخذہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اس کے بعد اس میں خود دلچسپی لینی شروع کی اور جو خیال آیا تھا اس میں پلاننگ کرنی شروع کر دی، یوں کریں گے، یہ اچھا خیال آیا، ہاں بھائی اس کو یوں کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اب پلاننگ پوری ہو رہی ہے، چونکہ اس میں ارادے کو دخل ہے، انٹینشن ہو رہا ہے، تب اس صورت میں اس سے مواخذہ ہوگا، یہ اس سے رشتہ جوڑے گا اس آیت کا۔ تو آگے یہ بیچ میں یہ بات سنا کر
جو اس کو شبہ کو دور کر کے کہ جو اس آیت سے پیدا ہوا تھا، اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ادب یہ ہونا چاہیے ربنا کہ دعا مانگو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، خداوندہ ہمارا مواخذہ مت فرمائیے اگر ہم بھول جائیں کسی بات میں اور یا ہم خطا کر لیں، خطان ایک کام کر لیں، یعنی ارادتاً نہ ہو، بلا ارادہ کوئی کام ہو جائے۔ خطا میں اور ارادے میں ایک فرق میں بتاتا ہوں۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ایک شخص شکار کو گیا اور رائفل بندوق اس کے ہاتھ میں ہے، دور سے اس نے کوئی چیز دیکھی، کوئی حرکت کر رہی، اس نے کہا کہ اوہ یہ تو شکار بیٹھا ہوا ہے، شکار نے اس نے وہاں سے دور سے فائر کر دیا۔ اب جو وہاں جا کے پہنچے تو معلوم ارے تو آدمی تھا، وہ مر گیا۔ یہ ہے قتل خطا۔ اور عمد جو ہے ارادہ وہ یہ ہے کہ جانتے بوجھتے یہ آدمی ہے اور آدمی کو مارا، یہ قتل عمد ہے۔